شیش سے یرد تک کا زمانہ۔ آگ کا پہلا پجاری۔ ایک روایت کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اپنے باپ سے چھپ کر یمن کی طرف بھاگ گیا تو اس کے پاس شیطان آیا اور اسے کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی خدمت اور عبادت کرتا تھا، لہٰذا تم بھی بطور عبادت اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کے لیے آگ کو متواتر روشن رکھو۔ اس پر قابیل نے آتش کدہ تعمیر کیا اور آگ کا پہلا پجاری بنا۔ ابتدا بنی آدم علیہ السلام۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ قین نے اپنی بہن اشوس بنت آدم سے نکاح کیا اور اس سے ایک لڑکا خنوح بن قین اور ایک لڑکی عزب بنت قین پیدا ہوئی۔ پھر خنوح بن قین نے اپنی بہن عزب بنت قین سے نکاح کیا تو اس کے بطن سے 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ پھر انوشیل بن خنوح نے لولیس بن خنوح سے نکاح کیا اور اس کے بطن سے ایک لڑکا لامک پیدا ہوا۔ پھر لامک نے 2 لڑکیوں سے شادی کی جن میں سے ایک کا نام عدی اور دوسرا کا نام سلی تھا۔ پھر عدی کے بطن سے لامک کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قباب میں رہائش اختیار کی اور خوب مال کمایا، اور عدی کو دوسرا بیٹا توبیش پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلا دف بجانے کی ابتدا کی۔ اور عدی کے ایک لڑکا تبلقین پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلا تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی۔ اور ان کی اولاد میں سے بڑے بڑے جابر اور فرعون صفت لوگ تھے اور انہیں مخلوق میں کشادگی عطا کی گئی تھی۔ لوگوں کے خیال کے مطابق ایک شخص کا قد اس وقت 30 ذراع ہوتا تھا۔ پھر قین کی اولاد سوائے چند کے باقی نہ رہی، اور شیس بن آدم کی اولاد کے علاوہ آدم کی تمام اولاد کا نسب مجہول اور نسل منقطع ہو گئی، اور شیس سے آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلتی چلی گئی، اور آج لوگوں کی نسب حضرت آدم علیہ السلام سے بذریعہ شیس جڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیس کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سلسلہ نسل منقطع ہو گیا۔ اہل تورات سے قین کا نسب اس طرح مروی ہے کہ قین نے اپنی بہن اشوس سے نکاح کیا تو اس کے ہاں ایک لڑکا خنوح پیدا ہوا، اور خنوح کے عرد اور عرد کے محویل اور محویل کے انوشیل اور انوشیل کے لامک پیدا ہوا۔ پھر لامک نے عدی اور سلی سے نکاح کیا جس سے لامک کے ہاں تبلقین پیدا ہوا، گانے بجانے کے آلات کا موجد۔ ابن اسحاق نے اپنی روایات میں قابیل اور اس کی اولاد کے بارے میں اتنا ہی بیان کیا ہے، لیکن بعض اہل کتاب سے منقول ہے کہ قابیل کی اولاد میں سے ایک شخص توبال نے گانے بجانے کے آلات ایجاد کیے۔ اس نے یہ آلات محلائل بن قیان کے زمانے میں ایجاد کیے۔ ان آلات میں بانسری، ڈول، باجے اور سارنگی تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد قابیل کی اولاد گانے بجانے میں مشغول ہو گئی۔ پھر یہ خبر شیس کی اولاد تک پہنچی جو پہاڑوں میں رہتی تھی۔ ان میں سے 100 آدمیوں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے آباء و اجداد کی وصیتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا، مگر جب یہ خبر یرد کو پہنچی تو یرد نے انہیں سمجھایا اور اس ارادہ کو ترک کر دینے کو کہا، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابیل کی اولاد کے پاس پہنچ گئے، اور جب ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے آباء و اجداد کی نصیحتیں ان کے اڑے آ گئے۔ پس جب وہ لوگ ان کے علاقوں کی طرف چلے تو حق سے انحراف کرنے والوں نے گمان کیا کہ انہیں
تعصب کے بنیاد پر روکا گیا ہے، اس لیے کہ وہ پہاڑی کے لوگ ہر طرف سے وادی کی طرف اترنے لگے اور گانے بجانے کے آلات نے انہیں بہت متاثر کیا، اور انہوں نے قابین کے اولاد میں سے ان عورتوں سے موافقت کی جو ان کی طرف مائل ہو رہی تھی، اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئی، یہاں تک کہ سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو گئے، اور شراب نوشی اور بدکاری کھل کر سامنے آ گئی۔